خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بائبل مقدس کی اگلی سچائی کے اوپر غور و خوض کریں گے، جو بائبل مقدس کی دو اہم تعلیمات ہیں، یعنی شریعت اور انجیل۔ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ حکم صادر کرتی ہے، اور جو ہے شریعت یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ شریعت جو ہے یہ نجات کے لیے کوئی کام نہیں کرتی، بلکہ نجات دہندہ تک لے جاتی ہے۔ تو ہمیں آج انجیل کے بارے میں غور و خوض بھی کرنا ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور جب ہم انجیل اور شریعت کا موازنہ کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ سب کچھ آپ کو سناؤں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت وہ حصہ ہے جو خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے۔ خدا نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ تو جو انجیل ہے وہ حصہ ہے جس میں خدا نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یہاں نمبر 1 ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ لوکا 10 باب کی 28 آیت میں کرو، یہ کرو۔ اور انجیل کہتی ہے یوحنا 19 باب کی 30 آیت میں تمام ہوا، یعنی یسوع نے ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ دوسری بات ہے متی کی انجیل 5ویں باب کی 48ویں آیت میں کامل بنو۔ کیسے؟ شریعت کہتی ہے کامل بنو، یعنی نیک کمال کر کے۔ مگر رومیو 3 باب کی 21-22 آیت میں لکھا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی، یعنی مسیح کے وسیلے سے ہمیں راست بازی انعام کے طور پر ملتی ہے۔ تیسری بات ہے غلطیوں 3 باب 10 آیت، وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ کون؟ جو شریعت کو مانتے ہیں۔ یسایہ 40 باب اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، اس کی مصیبت کے دن گزر گئے ہیں۔ اس کی مصیبت کے دن کب گزر گئے؟ جب یسوع اس دنیا میں آیا، اس نے ہمارے سارے بوجھ اٹھا لیے۔ آگے ہے رومیو 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی، شریعت کے وسیلے سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور یوحنا 1 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر ہے شریعت کے بارے میں لکھا ہے رومیو 3 باب کی 19 آیت میں، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک ایک سزا کے لائق ٹھہرے، خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اور مرکز کی انجیل کے بارے میں لکھا ہے، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو شریعت کے بارے میں پہلا سموئیل اس کا 12واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، یعنی عذرو شریعت داؤد کو مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ یہ دوسرا سموئیل 12 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے۔ اور پھر دوسرا سموئیل 12 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم پچھلی کلاس میں دیکھ رہے تھے، کہ شریعت اور انجیل کا جب موازنہ کرتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، تو ہمیں اس کے فضل اور انجیل کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ وہ بات جو خدا نے ہمارے لیے کی ہے وہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے،
اور اسی لیے پولس رسول کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ خدا ہم سے کاملیت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ انجیل کے وسیلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب نجات دی ہے۔ اگلی بات ہے، شریعت گناہوں کے سبب سزا کا خوف دلاتی ہے، جبکہ انجیل ہمیں تسلی دیتی ہے خدا نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور ہم سزا سے بچ گئے ہیں۔ چوتھی بات ہے، شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے، جبکہ انجیل نجات دہندہ اور نجات کی پہچان کراتی ہے، جس میں اخلاقی باتیں بھی ہیں، بائبل مقدس کا تقدس، اس کو محفوظ رکھنے کی باتیں بھی ہیں، بائبل مقدس کو جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی باتیں بھی ہیں، اس میں وعدے بھی ہیں، اس میں شرائط بھی ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم کلام مقدس کا مطالعہ کس طرح سے کریں۔ ہم اس کے اصل متن اور سیاق و سباق کے ذریعہ اس کا درست مطالعہ کریں اور اس کے متن سے کوئی بھی حوالہ پڑھنے سے گریز نہ کریں اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کریں، یا اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کے سیاق و سباق کے بغیر کسی بھی بات کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ اس کے سیاق و سباق کے وسیلے سے ہی کر سکتے ہیں، یعنی ہر حوالے کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں پڑھیں اور اس کے مطابق اس کی تشریح اپنے لیے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کلام مقدس کی تفسیر کلام مقدس کے حوالہ جات کے وسیلے سے کریں، یعنی ایسے حوالہ جات استعمال کریں جو اس پر روشنی ڈالتے ہوں اور اسی کے متن کی مناسبت سے ہوں، تاکہ اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تیسری بات ہے، عقائد یعنی ایمان کو لازم و ملزوم سمجھنے کے لیے وہی حوالہ جات پڑھیں جو اس کی مناسبت سے ہوں، تاکہ نہ کچھ کم کریں اور نہ ہی کچھ بڑھائیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے باقاعدہ حکماً کہا ہے کہ اس میں سے نہ کچھ بڑھانا نہ گھٹانا، یہاں تک کہ شوشہ بھی گھٹانا یا نہ بڑھانا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی بات ہے، ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ اس کے مقصد کے مطابق کرنا چاہیے۔ تاریخ کو تاریخ کے طور پر پڑھیں، شاعری کو شاعری کے طور پر پڑھیں، واعظ کو واعظ اور تمثیل کو تمثیل کے طور پر پڑھیں۔ پانچویں بات ہے، ہمارے دلائل اور سمجھ کلام مقدس کے مضمون کے مطابق ہوں۔ ہم حوالہ جات کو اپنی سوچ کے مطابق نہ ڈھالیں، بلکہ ان حوالہ جات سے عملی سبق نکالیں۔ چند باتیں اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ دیکھنا لازم ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں مجھے شکر گزاری کرنے کی کون سی باتیں ہیں، اور پھر مجھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کون سا سبق ہمیں ملتا ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے ایک بات بھی آپ کے عمل کے لائق ہو، دو ہوں، تین ہوں، جو چاروں کی چاروں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو ہمیں اپنے دھیان سے رکھنا چاہیے، دھیان سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں تاکہ میری راہ کی درستگی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اور میری زندگی خداوند کے ساتھ درست اور مناسب طریقے سے چلتی رہے۔ اگلا بڑا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کس طرح چاہتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کا استعمال کریں۔ خدا کیسے چاہتا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس خدا نے بنی نوع انسان کے لیے دی ہے،
یہ ایک مذہب کی کتاب نہیں ہے، مسیحیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ یہودیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے لیے دی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر دعویٰ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک رفاقت میں پڑھا جائے تو اس میں استفسار کیا جاتا ہے، سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، کچھ مختلف سوالات کراس کویشچنز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو داؤد اپنے زبور میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر استفسار کیا کروں۔ مسیحی خدا کی عبادت کرتے اور خدا کا کلام سنتے ہیں۔ خدا انہیں چاہتا ہے کہ وہ بائبل مقدس کو حقیر نہ جانیں اور اس کلام کے سننے، سیکھنے اور اس کی عبادت کرنے سے باز نہ آئیں۔ تو یہ چونکہ ہر روز کی ہماری اصلاح کا اصول ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہر روز ہماری اصلاح ہو اور ہماری اصلاح کرنے کے لیے بائبل مقدس کا استعمال لازمی ہے۔ اگلی آیت رومیو پہلا باب دوسری آیت میں لکھا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں ذکر کیا ہے۔ تو پیشتر جی انبیاء کے وسیلے ہمیں ملا ہے، یہ پاک لوگ، مقدس لوگ، بزرگ لوگ جن کے تھرو خدا نے ہم کو اپنا کلام دیا ہے، تو اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پاک جان کر اس کی تعظیم کریں۔ اگلی آیت یہ لکھی ہوئی ہے، مبارک ہے وہ آدمی بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ یہاں یہ پہلے زبور کی پہلی 2 آیات ہیں، ان کو پورے طور سے پڑھیں تو مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، بلکہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے خوشنودی حاصل کریں اور اس پر دھیان رکھیں۔ یہاں دھیان رکھنے سے مراد ہے کہ خدا کے کلام کی ہر ایک بات کو جو ہمیں درپیش ہے اس کو یاد رکھیں تاکہ ہم کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں، بچ جائیں اور ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں اور اس کی خوشنودی میں شادمانی پائیں۔ پھر لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ یہ یوحنا 5 باب کی 39 آیت ہے۔ کتاب مقدس میں ہمیشہ کی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا اصول لکھا ہوا ہے کہ ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، اور وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہم پا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری موت کو لے لیا اور ہمیں اپنی زندگی عطا کر دی ہے۔ اب بائبل مقدس ہماری زندگی میں کون سا بڑا کام کرتی ہے؟ رومیو 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب ایمان ہے کیا؟ اگر ہم عبرانیوں کے خط کے 11 باب کی پہلی آیت پڑھیں تو ایمان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے ایمان کی، جو ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس چیپٹر کے اندر ایمان کے وہ ہیروز کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ایمان ہی کی بدولت انہوں نے خداوند کی خدمت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں اور دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔
جن میں ابراہم اور سارہ کا ذکر جو ہے وہ منظر عام پر ہے، سر فہرست ہے۔ نوح کا کام بھی ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کام جو ہے اس کے ایمان کی عکاسی نہ کرتا ہو۔ سو یعقوب کے خط میں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایمان خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، اور عمل کلام مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری عملی زندگی بیکار ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی مردہ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے۔ یہ یعقوب کے خط کی پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں عملی زندگیاں ہوں، خدا کے کام میں مصروف ہوں، اور وہی کام جو خدا نے آپ کو دیا ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، وہی دراصل خدا کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے کام کو، اس کے دی ہوئی ذمہ داری کو اول درجہ دیا ہے اسی کے نام سے۔ پھر اگلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع لائیں گے۔ زبور 51 اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا۔ کیا؟ میں منادی کروں گا، میں انجیل سناؤں گا، میں کلام مقدس کی سچائیاں گناہ گاروں کو سکھاؤں گا، تاکہ تیرے کلام کے وسیلے سے لوگ تیری ہی طرف رجوع کریں اور مخلصی پائیں، نجات پائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام اور دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے انجیل سنا سکتا ہوں، گواہ بننا ہے اور مبشر بننا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کلام مقدس کے کسی حصے کی حقارت نہ کی جائے، یعنی اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو غیر اہم نہ سمجھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کا ہر لفظ مقدس ہے۔ مقدس سے مراد ہے خاص ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ اور پھر لکھا ہے کلام مقدس کو بلا ناغہ پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اگلا نکتہ ہے اس کا کلام سنیں اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس کی منادی کریں۔ پھر لکھا ہے بائبل مقدس کہتی ہے اس پر ایمان رکھیں۔ کس پر؟ کلام دینے والے پر، جس نے کلام کیا ہے، یعنی خدا پر ایمان رکھیں اور کلام مقدس کو اپنے رہنما اصول مانیں۔ پھر لکھا ہے ایمان اور نجات کے لیے کلام مقدس کی تعلیم دیں۔ جن لوگوں کو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، جن کے اوپر آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو کلام سنائیں، ان کو تعلیم دیں کلام مقدس کی، کیونکہ تعلیم دینا ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہم انجیل سناتے ہیں تو لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو لوگ خداوند یسوع مسیح میں مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، اس کے کلام کے وسیلے سے زمین کے اوپر سرفرازی، عزت، خوشی حاصل کرتے ہیں، اور آسمان پر ان کا اجر بڑا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بائبل مقدس کا کچھ حصہ خدا کا کلام ہے، مگر تاکہ پوری بائبل مقدس، یعنی صرف وہ بائبل کے حصے خدا کا کلام ہیں جو خدا کے الہام سے ہیں۔ اور پھر لیکن اس مطالعہ کے نتیجے میں ہم نے یہ سیکھا ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دیکھیے بائبل مقدس کا ہر ایک لفظ، ہر ایک نقطہ، ہر ایک جملہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ایک گویا سٹوری ہے خدا کے کلام کے منصوبے کی،
جس میں نیگیٹو پازیٹو ہر دو باتیں آتی ہیں، اور فاتح خدا کا کلام ہے، خدا کا مجسم کلام ہے، زندہ یسوع ہے، جس نے تمام ان ابلیس کی شرارتوں کے اوپر فتح پائی۔ الہام سے کیا مراد ہے؟ خدا کی طرف سے اور روح القدس کے وسیلے سے انبیاء کو الہام کے وسیلے سے کلام دیا گیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے آسمان سے خدا کی طرف سے پایا ہے وہ خدا کا الہام ہے، خدا کی طرف سے دیا گیا پیغام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بائبل مقدس آدمیوں نے تحریر کی ہے اس لیے اس میں غلطیاں اور ابہام پایا جاتا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے ساتھ متفق نہیں۔ خدا نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بندوں کو جب کلام دیا ہے تو اس میں سے کوئی غلطی نہیں رہنے دی ہے، اور ان کو اتنی ذہانت، اتنی عقل دانش فہم دیا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اسی طرح سے تحریر کیا جس طرح سے خدا بولا ہے، اور اس کلام کو انہوں نے غلطیوں سے پاک کیا۔ اس کی بھی آگے لمبی چوڑی تفاسیر تشریح کی گئی ہیں، مگر حقیقت میں مختصر طریقے سے جب ہم سوچتے ہیں تو خدا کا کلام لا خطا ہے، اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہے، یہ مبہم کلام نہیں ہے، اور اتنا کلام خدا نے بائبل مقدس میں انبیاء کے وسیلے سے، ان کاتبین کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے جتنے کی ہمیں ضرورت تھی، یعنی بنی نوع انسان کو جتنے کی ضرورت تھی۔ اگلی بات ہے، مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گی؟ اگر ایسا ہے تو آپ وہاں کیوں جائیں گے؟ یاد رہے کہ یسوع نے یوحنا 14 باب میں کہا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جب آپ واپس آؤں تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تو یہ ایمانداروں کی بات ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا اجر جو ہے آسمان پر ہے۔ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم سادگی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمارا نجات دہندہ یسوع ہے، ہم اس کے میراث ہیں، وراثت میں ہمیں آسمان کی اس سکونت گاہ میں جگہ مل گئی ہے۔ نامی بات کیا لکھی ہے؟ کیا ہم یہ فرض کرتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کہ یونا کو بڑی مچھلی نے نگل لیا اور سانپ نے ہوا سے بات کی اور خدا نے بحیرہ کلزم کو 2 حصے کر دیا اور یسوع پانی پر چلا؟ اور کیا ایماندار ان معجزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس میں درج ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو کیوں؟ ہاں جی، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم ان معجزات کو یسوع کے معجزات کہتے ہیں، خدا باپ کے معجزات کہتے ہیں، اور جتنی باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یونا کا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہنا، سانپ کا ہوا کو ورگلانا، پانی 2 حصوں میں ہو جانا، بحیرہ کلزم، یہ تاریخ اور جغرافیہ کی بات ہے۔ بحیرہ کلزم میں سے راستہ بن گیا بنی اسرائیل کے لیے اور وہاں سے گزر گئے، اور یسوع پانی پر چلا، یہ گلیل کی جھیل کا واقعہ ہے۔ اور کیا ایماندار ان معجزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں، 100% رکھتے ہیں، کیونکہ انہی معجزات کا تسلسل آج بھی خدا اپنے بندوں کے وسیلے سے معجزات کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بائبل مقدس میں درج جتنے بھی معجزات ہیں وہ بائبل مقدس کی اس بڑی سچائی کو پیش کرتے ہیں کہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے، انسان کی طاقت سے، انسان کی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس کے تحریر ہونے کے بعد اسلام یہوہ کے گواہ، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ اور مورمنز
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں مزید خدا کے مکاشفات ملے ہیں۔ اس مطالعہ کے نتیجے میں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں خدا سے مزید مکاشفات ملے ہیں؟ کیوں اور کیوں نہیں؟ یاد رہے کہ ابلیس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی حکمت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ چلتا ہے، اور کلام مقدس کے خداوند یسوع مسیح کے خدا باپ کے اور اس کی کلیسیا کے خلاف چلتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو مزید ابلیس کی نمائندگی کرتے ہوئے نئے نئے خیال نکالتے ہیں، جیسے مورمنز نے خیال نکالا، یہوہ وٹنسز نے نکالا ہے، سیونتھ ڈیز نے نکالا ہے، مگر ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، 11ویں بات ہے، ان حوالہ جات کو دیکھیں اور بتائیں کہ میں کس حوالے میں شریعت اور کس حوالے میں انجیل یا دونوں کو دیکھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حوالہ جات پڑھتا ہوں، ان حوالہ جات کو لکھ لیجئے، لیکن آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ کون سے حوالے میں انجیل ہے، کون سے حوالے میں شریعت پائی جاتی ہے، اور کون سا حوالہ ہے جس میں دونوں کی دونوں تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ یوحنا 3:16 ہے۔ میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے چکا ہوں کہ جو خدا نے کہا ہے وہ شریعت ہے، اور جو اس نے کیا ہے وہ انجیل ہے۔ یوحنا 3:16 آیت یہ مرکزی آیت ہے بائبل مقدس کی، اور یہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے۔ آگے دوسرا حوالہ ہے پہلا یوحنا پہلے باب کی 7 آیت۔ تیسرا حوالہ ہے مرکز 16:16 ہے۔ چوتھا حوالہ ہے احبار 19:2 آیت۔ پانچواں حوالہ ہے رومیو 6:23 آیت۔ چھٹا حوالہ ہے پہلا تیموتھیوس 6:8 آیت، اور ساتواں حوالہ ہے رومیو 3:23 آیت، اور آٹھواں حوالہ ہے رومیو 16:31 آیت۔ پھر نوواں حوالہ ہے متی 11:28 آیت۔ ان حوالہ جات کو آپ لکھتے جائیے۔ 3 حوالہ جات اور باقی ہیں۔ افسیوں 6 پہلی آیت، اور پھر افسیوں 5:22 آیت، اور پھر ہے افسیوں 5:25 آیت۔ ان حوالہ جات کو اپنی ڈائری پر لکھ کر دیکھیں، ان میں سے شریعت ہے، انجیل ہے، یا دونوں کی دونوں ہیں۔ جیسے یوحنا 3:16 آیت میں لکھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب جو پہلا حصہ ہے یہ انجیل ہے، اگلے حصے میں شریعت پائی جاتی ہے، یعنی انجیل حکم صادر کرتی ہے تاکہ اس کے بیٹے پر ایمان لایا جائے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جائے۔